بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا دل بدل جانا، یہ سب بس ایک بے معنی سی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے اپنی محبت سے نواز دیتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے۔ مومن ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے، پھر چاہے لوگ بدل جائیں، اس کا دل دکھائیں یا زندگی میں آئیں یا جائیں، ان سب سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا رنگ، پھر ان کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے اور ان کی آزمائش بھی خاص ہوتی ہے، اور لاسٹ میں پھر ان کا انعام بھی خاص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار، میں نے تجھے وہ راستے سونپے جن کا انجام مجھے معلوم نہیں، وہ فاصلے جن کی مسافت میں نہیں جانتی، بس ایسی پریشانی سے بچانا جو مجھے افسردہ کرے، اور ایسا خوف نہ دینا جو مجھے تھکا دے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو مجھے نقصان پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جاہلانہ حمیت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص محض اپنی ناک کی خاطر یا اپنی بات کی پچ میں جان بوجھ کر ایک ناروا کام کرے۔ کفار مکہ خود جانتے اور مانتے تھے کہ ہر شخص کو حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا حق حاصل ہے اور کسی کو اس مذہبی فریضے سے روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ عرب کا قدیم ترین مسلم آئین تھا، لیکن اپنے آپ کو سراسر ناحق پر اور مسلمانوں کو بالکل برسر حق جاننے کے باوجود انہوں نے محض اپنی ناک کی خاطر مسلمانوں کو عمرے سے روکا۔ خود مشرکین میں سے جو راستی پسند تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے آئے ہیں، ہدی مطلب ہدیے کے اونٹ، عمرہ کرنے آئے ہیں، ان کو روکنا ایک بے جا حرکت ہے۔ مگر قریش کے سردار صرف اس خیال سے مزاحمت پر اڑے رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے تو تمام عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہی ان کی حمیت جاہلیہ تھی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہاں سکینت سے مراد ہے صبر اور وقار، جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار قریش کی اس جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا۔ وہ ان کی اس ہٹ درمی اور شدید زیادتی پر مشتعل ہو کر اپنے آپ سے باہر نہ ہوئے اور ان کے جواب میں کوئی بات انہوں نے ایسی نہ کی جو حق سے متجاوز اور راستی کے خلاف ہو، یا جس سے معاملہ بخیر و خوبی سلجھنے کے بجائے اور زیادہ بگڑ جائے۔ آیت نمبر 27۔ فی الواقعہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال تراشو گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے جو بار بار مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب تو یہ دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے، پھر یہ کیا ہوا کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں؟ اس کے جواب میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ خواب میں اسی سال عمرہ ہونے کی تصریح تو نہ تھی، مگر اس کے باوجود ابھی تک کچھ نہ کچھ خلش دلوں میں باقی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ وضاحت فرمائی
کہ وہ خواب ہم نے دکھایا تھا اور وہ بالکل سچا تھا اور وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کے الفاظ جو استعمال فرمائے ہیں، اس پر ایک معترض یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے تو اس کو اللہ کے چاہنے سے مشروط کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ الفاظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو اپنا یہ وعدہ پورا نہ کرے گا، بلکہ دراصل ان کا تعلق اس پس منظر سے ہے جس میں وہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ کفار و مکہ نے جس زوم کی بنا پر مسلمانوں کو عمرے سے روکنے کا یہ سارا کھیل کھیلا تھا، وہ یہ تھا کہ جس کو ہم عمرہ کرنے دینا چاہیں گے وہ عمرہ کر سکے گا، اور جب ہم اسے کرنے دیں گے اسی وقت وہ کر سکے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کی مشیت پر نہیں بلکہ ہماری مشیت پر موقوف ہے۔ اس سال عمرے کا نہ ہو سکنا اس لیے نہیں ہوا کہ کفار مکہ نے یہ چاہا تھا کہ وہ نہ ہو، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو نہ ہونے دینا چاہا تھا، اور آئندہ یہ عمرہ اگر ہم چاہیں گے تو ہوگا، خواہ کفار چاہیں یا نہ چاہیں۔ اس کے ساتھ ان الفاظ میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ مسلمان بھی جو عمرہ کریں گے تو اپنے زور سے نہیں کریں گے بلکہ اس بنا پر کریں گے کہ ہماری مشیت یہ ہوگی کہ وہ عمرہ کریں، ورنہ ہماری مشیت اگر اس کے خلاف ہو تو ان کا یہ بل بوتا نہیں ہے کہ خود عمرہ کر ڈالیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ وعدہ اگلے سال ذی القعدہ یا ذی القدر 7 ہجری میں پورا ہوگا۔ اچھا، اس مہینے کو ذی القعدہ بھی بولا جاتا ہے، ذی القدر بھی بولا جاتا ہے، آپ کو جیسے سمجھ لگے اس لیے دونوں بول دیا۔ تاریخ میں یہ عمرہ عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا ہے، یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عمرے اور حج میں سر منڈوانا لازم نہیں ہے بلکہ بال ترشوانا بھی جائز ہے، البتہ سر منڈوانا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے بیان فرمایا ہے اور بال ترشوانے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ آیت نمبر 28، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس مقام پر یہ بات ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ حدیبیہ میں جب معاہدہ صلح لکھا جانے لگا تھا اس وقت کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھنے پر اعتراض کیا تھا، اور ان کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود معاہدے کی تحریر میں سے یہ الفاظ مٹا دیے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے رسول کا رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کو اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اس کے حقیقت ہونے پر صرف ہماری شہادت کافی ہے۔ ان کے انکار کر دینے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی بلکہ ان کے علی الرغم اس ہدایت اور اس دین حق کو پوری جنس دین پر غلبہ حاصل ہو کر رہے گا جسے لے کر یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف سے آیا ہے، خواہ یہ منکرین اسے روکنے کے لیے کتنا ہی زور مار کر دیکھ لیں۔ پوری جنس دین سے مراد زندگی کے وہ تمام نظام ہیں جو دین کی نوعیت رکھتے ہیں۔ اس کے مفصل تشریح ہم اس سے پہلے تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ زمر حاشیہ نمبر 3 اور تفسیر سورہ شورى حاشیہ نمبر 20 میں کر چکے ہیں۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد محض اس دین کی تبلیغ نہ تھا بلکہ اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام نظامات زندگی پر غالب کر دینا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ دین اس لیے نہیں لائے تھے کہ زندگی کے سارے شعبوں پر غلبہ تو ہو کسی دین باطل کا، اور اس کی قہرمانی کے تحت یہ دین ان حدود کے اندر سکڑ کر رہے جن میں دین غالب اسے جینے کی اجازت دے دے، بلکہ اسے آپ اس لیے لائے تھے کہ زندگی کا غالب دین یہ ہو اور دوسرا کوئی دین اگر جیے بھی تو ان حدود کے اندر جیے جن میں یہ اسے جینے کی اجازت دے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ زمر
حاشیہ نمبر 48۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔